بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کی تنزیل اللہ کی جانب سے ہے جو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے محمد، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کیجیے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ معلوم رہے کہ دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو سرپرست بنا رکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مقرب بارگاہ الہی بنا دے۔ یقیناً اللہ ان کے مابین ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، بے شک اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹ بولنے والا اور انکار کرنے والا ہو۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ کسی کو اپنی فرزندی میں لینا چاہتا تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا، وہ پاک اور منزہ ہے، وہی اللہ یکتا اور غالب ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق فرمایا ہے، وہ رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے اور دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یہ سب ایک مقررہ میعاد تک رواں دوا رہیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی غالب اور مغفرت کرنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کے جوڑے کو بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کے 8 جوڑے نازل کیے۔ وہ تم کو تمہاری ماؤں کے شکم میں 3 اندھیروں میں یکے بعد دیگرے تخلیقی مراحل سے گزارتا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتا، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ تمہارے لیے اس عمل کو پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کے پاس واپس آنا ہے، تم جو عمل کیا کرتے تھے وہ اس سے آگاہ کر دے گا، بے شک وہ سینوں کے راز سے بھی آشنا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اللہ کو اس سے پہلے کس مقصد کے لیے پکارا تھا، اور وہ اللہ کے لیے شرکا قرار دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے تم اپنے کفر کے ساتھ کچھ فائدہ اٹھا لو، تم تو یقیناً جہنمی ہو۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ایسے شخص کی روش بہتر ہے یا اس کی جو عبادت گزار ہے، رات کے لمحات میں سجدہ کرتے ہوئے یا حالت قیام میں وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو صاحبان عقل ہی قبول کرتے ہیں۔ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ فرما دیجئے اے میرے مومن بندو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی انہی کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں پہلا مسلم بنوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، فرما دیجئے کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کروں گا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين۔ تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرنا چاہو کرو، فرما دیجئے کہ در حقیقت خسارے میں رہنے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں رکھا۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی تو واضح ترین نقصان ہے۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہیں اور نیچے سے بھی آگ کے ایسے ہی تختے ہیں۔ یہ ہے وہ انجام اللہ اپنے بندوں کو جس چیز سے ڈرا رہا ہے، لہٰذا اے میرے بندو تم مجھی سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی جانب رجوع کر لیا تو ان کے لیے بشارت ہے، لہٰذا اے نبی آپ بشارت دے دیں میرے ان بندوں کو۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں احسن کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کی ہدایت کی ہے اور یہی صاحبان عقل ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ اے نبی اسے کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے؟ کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو عذاب میں گر چکا ہو؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد۔ البتہ وہ لوگ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں، ایک منزل کے اوپر دوسری منزل، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اسے زمین میں چشموں کی صورت میں جاری کر دیا، پھر اس سے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر وہ انہیں بھوسا بنا دیتا ہے۔ یقیناً اس میں صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے۔ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی جانب سے نور کا حامل ہو، وہ سنگ دل کافر کی مانند ہو سکتا ہے؟ لہٰذا تباہی ہے ان کے لیے جن کے دل ذکر خدا کے لیے سخت ہو گئے ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایسی کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں اور دہرائی گئی ہیں، اسے سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم و گداز ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت کا طریقہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور اللہ جسے گمراہی میں رہنے دے تو کوئی اسے ہدایت کرنے والا نہیں۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ کیا وہ شخص جو روز قیامت کے بڑے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بنائے گا نجات یافتہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالمین سے کہا جائے گا کہ تم اپنی کمائی کا مزہ چکھو۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب اس طرح پہنچا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو اللہ نے دنیاوی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش وہ یہ بات سمجھ لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ وہ قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں، شاید اس طرح وہ متقی بن جائیں۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے مثال دی ہے ایک شخص کی جس کے مالک کئی کج خلق افراد ہیں جو آپس میں جھگڑا کرنے والے ہیں، اور ایک دوسرا شخص جو ایک ہی آقا کا غلام ہے، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انک میت وانہم میتون۔ اے نبی، بلا شبہ آپ بھی موت سے ہمکنار ہوں گے اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون۔ پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جھگڑا کرو گے۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر بہتان لگایا اور جب سچ سامنے آیا تو اسے جھٹلا دیا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔
المتقون. اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اسے سچ مانا وہی در حقیقت متقین ہیں. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہتے ہیں اور یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان بدترین اعمال کو جو انہوں نے انجام دیے تھے اور بطور جزا ان کے احسن اعمال پر انہیں اجر مرحمت فرمائے. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں اور اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے تو کوئی بھی اسے ہدایت کرنے والا نہیں ہے. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. اور اللہ جس کی ہدایت کر دے تو پھر کوئی بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتا. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے تو ان کا جواب ہوگا اللہ. فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہو اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ مجھے اس کے نقصان سے بچا لیں گے؟ اور اگر اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ دیویاں اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ اے نبی فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے. توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. فرما دیجئے اے میری قوم والو تم اپنی جگہ اپنا کام کرتے رہو میں اپنا کام انجام دے رہا ہوں ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے نہ ٹلنے والی سزا ملتی ہے. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. اے نبی ہم نے آسمانوں کے لیے یہ کتاب برحق آپ پر نازل کر دی ہے پس جو راہ ہدایت اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا جو گمراہ ہوگا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا اور اے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں. اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پس جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک مقررہ مدت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا شفیع بنا لیا ہے؟ فرما دیجئے وہ کیا شفاعت کریں گے جو نہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ فرما دیجئے تمام تر شفاعت اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب خدائے واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادة انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون۔ کہیے اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے موجد، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اگر ان ظالموں کے پاس روئے زمین کی تمام دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور مل جائے تو یہ روز قیامت کے بدترین عذاب سے بچنے کے لیے اسے بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور وہاں پر اللہ کی جانب سے ان کے لیے وہ کچھ ظاہر ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے کرتوت کی خرابیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس بات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کے زور پر ملی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے کہی تھی، لیکن انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين۔
اور پھر ان کی کمائی کے برے نتائج ان تک پہنچ گئے، اور ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے اعمال کے برے اثرات پہنچ جائیں گے، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپاتولا دیتا ہے؟ بلا شبہ اس میں صاحبان ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، بے شک اللہ تمام گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا اور شفیق و مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور تم اپنے رب کی طرف لوٹاؤ اور اس کے حکم کو تسلیم کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم بے یار و مددگار رہ جاؤ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور پیروی کرو اس کتاب کے بہترین قانون کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ تک نہ چلے۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اور ایسا نہ ہو کہ کوئی متنفس کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جانب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ یا تم کہتے نظر آؤ اے کاش اللہ نے میری ہدایت کی ہوتی تو میں متقین میں سے ہوتا۔ او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين۔ یا تم جب عذاب دیکھو تو کہنا شروع کرو اے کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا تو میں نیکوکاروں میں سے ہوتا۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ ہاں یقیناً تجھ تک میری نشانیاں پہنچیں مگر تو نے انہیں جھٹلا دیا اور استکبار تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹا الزام لگایا ان کے چہرے کالے ہوں گے، کیا جہنم
متکبرین کا ٹھکانہ نہیں؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اس کے برعکس اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا، انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل۔ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر شے پر تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ آیات خداوندی کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ فرما دیجئے اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ لہٰذا اے نبی آپ اللہ کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک اور بلند ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور اس روز سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے تمام ساکنین غش کھا کر موت کی آغوش میں چلے جائیں گے سوائے ان کے اللہ جنہیں زندہ رکھنا چاہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ یکایک اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، پھر انبیاء اور تمام گواہوں کو حاضر کیا جائے گا اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ہر متنفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ وَسِيقَ
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اور کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک کر لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور ان سے جہنم کے خازنین یہ کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے مرسلین نہیں آئے تھے جو اپنے رب کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس بات سے متنبہ کرتے تھے کہ تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، لیکن عذاب کا فیصلہ کافروں کے لیے ثابت ہو چکا ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ ان سے کہا جائے گا، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور جو لوگ اپنے رب کا خوف رکھتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے خازنین ان سے کہیں گے، سلام علیکم، تم خوش رہو، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ وہ کہیں گے، خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں رہائش اختیار کر سکتے ہیں، عمل کرنے والوں کے لیے کیسا بہترین اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا گیا، الحمدللہ رب العالمین، کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔